بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایدا چیئے ہمیں مسئلہ ما بیان کرنگاؤں جماعتی احباب سنگت غورا گو اے مسئلہ اشکنتا اور اے باز کارے آو خین مسئلہ. مثلا وہ بچہ جو مرا ہوا پیدا ہو یا چکے مرتیہ پیدا بھی تھا آہیے آزا کل استان چم گوشت دست داف بالکل خاصی چکے لیکن ساہ نستی نہیں چوکر نہیں. اوش یہ جنازہ نستی جنازہ مگر ہمیشہ غسل لا مردم دا یہ گزیا بیڑی اور گوڑا دفن کرتی اوش یہ نامہ دے بندی اوش یہ نامہ بندی ایک دومی اگر ہویر گئے لاشے کہ سڑے سا سیسا اور پٹ جابی سا ہمیں آلہ کہ نہیں آیا گوشت پوست نے چڑھائیں ہڈتی چڑھائیں گوشت پوست یا رشتو یا کسیا کشتو یا سڑسو نی گلسو نی چڑھائیں ہڈے تا ہوشیے یا ہویرگا جسم بمبیا رچیا کہ کوٹگا رکمنی یا کوٹگ تا استنی مگر سر پجیا نہیں تا ہویر گئیں نہ لاشاں مردم بغیر غسلہ گدیا بیڑی دفن کرتا جنازہ دینستنی اور تی ہویر گئیں غسل دینستنی گدیا بیڑی ہمودا دفن کرتی. بعض ضعیفہ ہمیں ناخن یا پالشے یا ہویر گئیں میک اپے کہ آہیا آف ہمیں ناخنہ مر رو یا وجود کوئی حصہ یا ہمودا آف مر رو اگر ہمیر گئے نے ویسا تا ہمیشہ مردم ضرور کرو دی تاکہ ہمیں ختم بھی آف برو اگر آف نشوستا غسل نوی تا نماز جنازہ نبی تا. اے چیئے مسئلہ بیان ویسا اور اے مسئلہ باب الجنائز شامی اور عام کتب اندرہ موجود. دوہمی مسئلہ صحت نماز کے لیے ان تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. صحت نماز واسطہ اے شرط جنازہ ضروری ہے جو عام نمازوں کے لیے ہیں. مثلا عام نماز یعنی جسم و لباس اور جگہ کا پاک ہونا جرد پاک با جان دے پاک بھی ہن دے پاک بھی ستر عورت یعنی شرمگاہ ڈھک لیا بھی قبلہ کی طرف رخ کرنا کعبہ پلوا دین بھی یعنی مقصد یہ ہے کہ میت کعبہ پلوا بھی نیت کرنا جنازہ نیت آدھی مردم کا. البتہ مسئلہ طہارت میں اتنا فرق ہے کہ اگر نماز جنازہ نکل جانے کا اندیشہ ہو یعنی خوف ہو کہ وضو یا غسل میں مشغول ہوا تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے گا. مرد یا ہمیں خوف ہیں کہ میں وضو آجک تگاں مرد دے صوفی ہیں وضو دے وقتہ دنیا نبی تھی وضو آجک تگاں عالم لا شزیری عالم میتا جنازہ منجا رہو یہ آپ دیتا آستے فرض نماز جماعت کے رو بلا برو لیکن تیبو با اجازت لیکن اے مر بلانی ہمیں حالتا وضوع مخان تیبو جان بے جنازہ شامل بھی جنازہ نماز بھی. سبحان اللہ. شرکت نہ کر سکے گا تو ایسی صورت میں بے وضو یا جنوبی کے لیے جائز ہے. یہ پیڑ جنابت دے مرداست تیمم کر کے شریک نماز تیمم آکاں نمازہ شریک یہ غسل حاجت دے است تو ہمیں صورتہ دے بلا تیمم آکاں اور اے مسئلہ دے جنیا پوہ بیں تیبو غسل وضو یک
بعض مردے ہما موی کے بارے جانا دے ملگا شروع بھی. اگر پھر سے وضو کر کے سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو جانا ممکن ہو تو تیمم جائز نہیں. ہاں اگر جلدی مڑ غسل کرتا مثلا مختصر مزائیں بازیں جنجالا مخطا غسلہ جو میرے جلدی غسلہ کرتا تو ہوے مردہ گوڑ اجازت نہیں تھی بھائی بلکہ ہمیں جنازہ نہ یہ بڑی جلدی تھی غسلہ کا گوڑا بھی ہے شامل بھی. اگر نہ ہوے کر دے صحیح ہے کہ میں ہمیں حالات دینے پوچھ جاؤں تو گوڑا بھی نہ تھی بھائی جاؤں. اور میت کے ولی یا ولی کے نائب کے لیے تیمم جائز نہیں. ہما کے ولی ہیں یا ولی ہما مردہ کی اجازت داتا نائب ہیں ہما ہی دیتا ہما جنازہ داشتہ کرتا ہما بیلا گوڑا غسلہ کرتا وضوء کرتا گوڑا جنازہ ہمیشی تیمم تی جائز نہیں. اور جنازہ میں ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جنازہ چیئے شرطاں چیچیاں میت کا موجود ہونا میت بیلا ہمودا موجود بھی لہذا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. اے غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. میری یکے کوئٹہ عالم یہاں دبیر ایدہ جنازہ پڑھی ہوے دے جائز. میت کا مسلمان ہونا مسلمان بھی کافر جنازہ جائز خواہ کیسا ہی گنہگار ہو حتیٰ کہ خودکشی کرنے والے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. کافر موی مسلمان چاہے مزائیں گناہگارے حتیٰ کتار وقت کشتے خودکشی سے گڑا دے مشی نماز جنازہ پڑھے گی. میت کے بدن اور کفن کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا. میت جانا اور میت جانے گودا کفنہ پاک بھی شرط. ہاں اگر اسے غسل دے کر کفنا دیا گیا پھر اسے کچھ نجاست خارج ہوئی جسے جسم یا کفن آلودہ ہو گیا تو مسائقہ نہیں. گوڑا حرج نہیں نہ غسل آرن داکنی دی تھی یا کفنہ کمڑا ہونے ٹکی نہ یا شے تامیشی گوڑا مسئلہ ہے. اسی حال میں نماز درست ہے. ہمیں صورتہ نماز جنازہ درست ہے. نیز وہ میت اس شرط سے مستثنی ہے جسے بلا غسل دفن دیا گیا ہو. مرد و عورت کے جسم کا جتنا حصہ زندگی میں واجب ستر ہے میت و مرد کا عورت کا کم از کم اسی قدر مستور ہونا. ہما کے مرد اولا زندگیہ شرم دست جانوے مثلا نافقہ گپتو دے کونڈا تک تا غسل حیالتا دے ہمیں ہندانی اوڈر کنا لازمی ہے. اور ضعیف ہے ہما کے اولا اوڈھنے تب مر کے پورا جسم اوڈر کنا. میت کا نمازیوں کے آگے ہونا میت بلا اگھا بھی نمازی بلا میت کا یا جس چیز پر میت رکھی ہے میت یا میت ہم چیزیں آئے رہیں چارپائی وغیرہ زمین پر رکھا ہوا ہو. ہما چارپائی ہما پٹا بلا زمینہ ایر بھی شیعہ معلوم بھی تھا کہ چارپائی یا کہ کوئی بلی دین اس نے میت نمازی جنازہ کٹے چکا جائے. میت کو کسی نے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے یا میت جانور پر رکھی ہوئی ہے تو بلا عذر ایسی صورت میں نماز صحیح نہ ہوگی. حویر کا گوڑ نماز جنازہ نبی تھا کہ مردان دستان داشتی ہیں یا مرگیں جانور یا گاڑی یا زوار عالم شروع بھی تھا نمازہ. نیز جس چیز پر میت رکھی ہے چادر پلنگ چارپائی یا زمین بعض علماء کے نزدیک اس کا بھی پاک ہونا شرط ہے. ہمیں پلنگیں ہمیں کمبلے چکیں ہمیں کٹیں بعض علماء شاہ ہمیشہ نہیں پاک بھی شرط ہے. یہ خارجی شرائط ہے. یہ تدری شرط ہے یہ چیز تھا. اور نماز جنازہ کے اندر صرف دو چیزیں فرض ہیں. جنازہ فرض کرنا دو تھا یک جنازہ جک فرض بغیر عذر اگر کس سے نندی جنازہ پڑی تو جنازہ نہیں بیتا. اور دوہمی چیار تکبیر چیار بلا عذر جیسے عام فرض واجب نمازیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں اسی طرح جنازہ بھی جائز نہیں. باقی دوران نماز ثنا درود شریف اور دعا پڑھنا مسنون. بحر الرائق وغیرہ بحر الرائق کتاب حوالہ شامیہ وغیرہ.
نماز جنازہ میں مسبوق کا حکم یہ ہے، مسبوق کہاں ہے کہ یک دو تکبیر اشیاء جا سرات کا، چونکہ نماز رکعت سر وہ صف میں پہنچتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر شریک نماز، کیونکہ آج کو پوچھتا اے مر تکبیر آپ پڑھی شریک، اگر اسے علم ہوا کہ امام کی کون سی تکبیر ہے تو یہ بھی وہیں دعا پڑھی، معلوم ہی نہیں کہ اولا امام آیا تکبیر دیرا رگند گئے یا تکبیر بھی تدومیات کا تصاب ظاہر نہیں یہ مرد ثنا سرات کا بلا ثنا، جو امام پڑھ رہا ہے پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ تکبیریں اور ان کے بعد کی دعائیں بے ترتیب پڑھیں۔ اگر امام کی تکبیر معلوم نہ ہو، نہیں معلوم نہیں کہ امام تہاں دے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی، گوڑا بلا ثنا پڑھی، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، بشرطے کہ جنازہ اٹھنے نہ پائے۔ حویر گاہ کے دانی جنازہ ایر ہے، اگر خطرہ ہے کہ جنازہ کڑو ابھی اڑا میں دروداں بلی جلدی جلدی ہمیں تکبیراں اٹھی ہمیں سرات کرتے، اگر جنازہ اٹھا لیا گیا تو جب تک زمین سے قریب ہے دعائیں چھوڑ کر جلدی سے بقیہ تکبیر کہہ لیں، اگر جنازہ لوگوں کے کندھوں کے قریب تک پہنچ چکا ہو تو تکبیریں بھی نہ کہیں، بس نہیں گڑا تکبیر ہے اس غیر ضرورت نہیں تھا۔ اگر کوئی ایسی وقت پہنچا کہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہے، امام چارمی تکبیر گوشتا اے مردات کو پوچھتا، مگر ابھی سلام نہیں پہرا یعنی سلام نگڑ دیتا، تب بھی اسے چاہیے کہ فوری تکبیر کہہ کر شریک نماز ہو، جلدی تکبیر آگوشی نمازہ اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ تکبیریں کہہ لے، اڑتی باقی تکبیراں اسی سے۔ اچھا یہ اہم مسئلہ ہے، جوتے پہن کر کوئی نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو جائز ہے، بشرطے کہ جوتا اوپر نیچے سے پاک ہو۔ اگر بہتر تحویر گئیں کہ چبانی پڑھ پایا مردوں میں پڑھ جنازہ چبانی پجیا، اگر کہ پڑھی سا جائز استے شوں کہ چبوانی کرگ دے پاک ہیں اور بن کے استے آدھیں پاک ہیں، پاک ہو اور نیچے سے زمین پاک ہو۔ اگر جوتے اتار کر ان کے اوپر کڑا ہو تو صرف جوتے کے اوپر کا حصہ پیر سے متصل ہے پاک ہونا شرط ہے، نی کہ چبوانی چکا پا دے رکھتی بوٹا نہیں آتا ہمیشہ نہیں چکا پاک بھی شرط ہے، جوتے کے تلوے اور زمین کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، فتاوی عالمگیری وغیرہ۔ خنسا سی کہ ہماں یہ ہے کہ زال و مردی معلوم ہجڑا، یعنی وہ انسان جس کے مرد و عورت ہونے کا فیصلہ دشوار ہو اور مردوں عورتوں کی علامت اس میں یکساں پائی جائے، زالیں دیں مردیں دیں دوئیں کار دوئیں آلہ موجود ہیں، مثلا چہرے پر بال نکل آئیں، پستان ابھر آئیں یا دیگر متضاد علامات ہوں، اگر کہ تید ہیں ہما بزرگ آدھے لکھیں تھا ہم آدھے لکھیں نہیں، تو مرنے پر نہ اس سے مرد غسل دیں نہ عورتیں، نی اگر گئے کہ زالیں دیں مرد دیں، نی مڑ گندی سی تتیشہ ظاہر بھی، زال گندی تھی تاغذ تیسا دارے درک فی نی شکن نی، بلکہ ہاتھوں پر کپڑا لپٹ کر اسے تیمم کرا دیا جائے، نی دستاں ہمیر گئیں کہنے یہ بیڑ تے بوا دے، باقی اس پر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی اشتباہ نہیں، جنازہ پڑھ گئی ہیں بعض اگر کہ نہیں پھر جنازہ دینے پڑا، جنازہ ہمیشہ کوئی شک نہیں جنازہ استے، اس لیے کہ مرد و عورت کی نماز جنازہ ایک ہی ہے، یعنی جنازہ یک، اور اگر نابالغ خنثی ہو تو اس کی نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد چاہے بچی والی دعا پڑھے چاہے بچی والی، دونوں طرح جائز ہے، ہمیں دعائیں جائز ہیں، یہ بلکہ اللہ کے وقت یا
چوروی ہے منڈی ہے بھی تھا اڑ دیں میرے کا حرج نہیں تھا۔ اور اگر خنسا 4 سال سے بھی کم سن ہے تو اسے غسل دیا جائے، ہاں نہیں کہ 6 سال رکھسا ہی نہیں اڑتا غسل مسئلہ نہیں، غسل خواہ مرد ہے یا عورت دونوں طرح درست ہے۔ تفصیل بالا سے حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ آج کل جتنے ہجڑے پھرتے ہیں یہ سب مرد ہیں۔ مرشی بانگا کہ یہ چوتھار زالانی ہمیں میک اپ آجی سو بازاراں ہمیں اسنے کھل مرتا جو داڑھی منڈا کر رنگین کپڑے پہن کر بتکلف عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ حدیث میں ہمیں اچو مردانی کے استقا مشابہ کنا ریشاں ساں اور وروت اولا نے جر زالانی جانا سغرائر کا ولدیاں عالم سمجھی کہ ہمیں دمنٹ۔ حدیث میں ایسے لوگوں پر لعنت آئی۔ حدیثہ حویر گیم مردوانی چکا لعنت ہے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، بخاری شریف۔ یعنی ان ہجڑوں سے عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے۔ ہوے مردہ ہوے ہجڑا نہیں زال نہیں، یعنی لعنت اللہ تعالی ہما مرداں کے مشابہ ضعیفاں یا کنا ضعیفاں لعنت ہما ضعیفاں کہ ہما مشابہ مرداں یا کنا مرسی زال دے ہما چولا جانا کھاں چوکے مرد ہے، اے نرسانی چولا ہما ہیں چوکے مردانی آگے دے، بوٹا دے ہما یہ جانا کھاں چوکے مرد کھاں، فیشن ہما ہے نہیں سما نہیں کہ زال لے کہ مردی۔ اے مسئلہ ختم، اے مسئلہ عام فتاوی اندرہ موجود ہے۔ قبر میں میت کو دائیں کروٹ پر لٹھانا مسنون ہے۔ خبرہ کے مردم میتہ ایرکاں گوڑا میتہ چونکہ مردم وفسی ہمیرگا کعبہ پلوا ہمیرگا پورا ہیں کعبہ پلوا کرتی۔ بعض لوگ میت کو چھت لٹا کر صرف چہرہ قبلہ کی طرف پیر دیتے ہیں، یہ دستور غلط ہے۔ وافع نتی سدھا یہ چو دیں مگر دیں نتی، ہمیں طریقہ غلط ہے۔ راستے پادہ نہ سائی دیتی، راستے پادہ چونکہ مردم وفسی سنت مطابق غنیت المستعملی وغیرہ کتابات۔ قبر کے اندر میت کے اطراف میں بلا ضرورت لکڑی کے تختے، پتھر، سیمنٹ، لوہا یا پکی اینٹ لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ بغیر ضرورتا دارے پٹائے کوہ سیمنٹے لوہائے پکا اینٹے جنائے ہمیشہ نہ مکروہ۔ اگر مجبوری ہو مثلا زمین بہت نرم ہو اور قبر گرنے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت یہ اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے نا اگر گئے مجبوری ہے نا گوڑا مردم استعمال کر سکا، مگر لوہے اور پکی اینٹ سے حد الامکان پرہیز کیا جائے۔ لوہا یہ پکے سلاں کہ آسار پکیاں ہمیشہ مردوں پرہیز کا کہ ان میں آگ کا اثر ہے۔ ہاں میت کے اوپر یعنی قبر کا شک پاٹنے میں ان تمام اشیاء کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ شک کا چکا چونکہ مسئلہ ان کو لوگوں حویلہ جائز ہے، ہاں متصل وٹھا، اور قبر کے اوپر اینٹ سیمنٹ چونا کا استعمال ناجائز حرام۔ قبر چکا یعنی قبرانی پکو کرنا چونا سیمنٹ کرنا ایچے نا۔ مصنوع طریقہ یہ ہے کہ مٹی ڈال کر قبر کو کوہ نما بنائی جائے۔ ہاں خاصٹ اور ہمیرگا کنی چوکے لیڑوے ڈاچیے کوانٹ ایک بالشت یا قدر زائد بلند ہو، یا گراٹیا یا گرٹا درو کا بلاں چھے قبر کڑو بھی بہت زیادہ اونچا کرنا مکروہ تحریم۔ بعض کڑو کرنا کہ دینا دے کھونڈا کہتا کھونڈا جا کر کے کہتا مکروہ تحریم۔ اور قبر پر تعمیر کرنا، قبرہ تعمیرے کا گنبد یا کبہ وغیرہ بنانا بغرض زینت تو حرام ہے، بغرض استحکام و مضبوطی مکروہ تحریم۔ بعض علم ہمیں بنا کہا قبر مضبوط بھی ہیں قبر یاد ہمیں دی مکروہ تحریم، جو گناہ میں حرام ہی کے برابر ہے، حرام برابر ہے۔ نشان کے لیے بعض مردوں دانی چوکنوں گاربی تو نشان کے لیے خطبہ لگانا جائز ہے۔ خطبہ میں نہ یہ اگر تا
اگا ہمیں گئیں یا مثال کر سیمنٹ جنے یا نامہ لکھے نشانی لکھے ہمیشہ اجازت است۔ اس پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھنا بھی درست ہے۔ باقی قرآنی آیات، اشعار یا میت کے مبالغہ آمیز تعریف توصیف لکھنا مکروہ ہے۔ ہمیشہ یاد ہے ورگیں آیت الکرسی یا کلموے یا ہورگا لکھے ارگیں مرد یا اکرام جس طرح تھی ہورگیں تعریف ایک نہیں تو ہمیں دیں مکروہ ہے۔ ہمیں چینا مکروہ ہے۔ بس کرنے جی اہم ہے سبق۔ جی